بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں تراب نقوی اور میں ہوں فاطمہ توصیف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ سب سے پہلے خبر شامل کریں گے۔ لاہور قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان نے حتیٰ کہ عزت بل 2024 کے مسودے پر دستخط کر دیے۔ حتیٰ کہ عزت بل گزٹ نوٹیفیکیشن کے بعد نافذ العمل ہوگا۔ ملک احمد خان نے حتیٰ کہ عزت بل 2024 کے مسودے پر دستخط کے بعد پنجاب اسمبلی کو بھجوا دیا۔ قائم مقام گورنر نے دستخط کے بعد بل پنجاب اسمبلی واپس بھجوا دیا۔ حتیٰ کہ عزت بل گزٹ نوٹیفیکیشن کے بعد نافذ العمل ہوگا۔ قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان نے حتیٰ کہ عزت بل 2024 کے مسودے پر دستخط کر دیے۔ حتیٰ کہ عزت بل گزٹ نوٹیفیکیشن کے بعد نافذ العمل ہوگا۔ پشاور سے خبر شامل کریں۔ پشاور بار کے سابق صدر اور PTI رہنما انصاف لائر فورم علی زمان ایڈوکیٹ پر حملہ۔ علی زمان ایڈوکیٹ کو زخمی حالت میں لیڈی ریڈنگ ہسپتال پہنچایا گیا۔ ذرائع کے مطابق میونسپل اسکول کے پاس 4 گاڑیوں میں نامعلوم افراد نے علی زمان پر حملہ کیا۔ ایڈوکیٹ علی زمان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ وزیر اعلیٰ گنڈاپور اور دیگر صوبائی وزراء کے ہمراہ فوراً بعد لیڈی ریڈنگ ہسپتال پہنچ گئے۔ خبر دے رہے ہیں آپ کو پشاور سے۔ پشاور بار کے سابق صدر اور PTI رہنما انصاف لائر فورم علی زمان ایڈوکیٹ پر حملہ۔ علی زمان ایڈوکیٹ کو زخمی حالت میں لیڈی ریڈنگ ہسپتال پہنچایا گیا۔ رحیم جیل خان لیاقت پور کے علاقے شیدانی میں پولیس مقابلہ، ڈاکوں کی فائرنگ سے 2 کانسٹیبل شہید۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا نوٹس۔ RPO بہاولپور سے رپورٹ طلب کر لی۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے دوران شہادت کا رتبہ پانے والے کانسٹیبلز کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت کہا۔ ڈرائیور کانسٹیبل شفیق احمد اور کانسٹیبل ذیشان خرم نے فرض کی راہ میں جام شہادت نوش کیا۔ IG پنجاب کا DPO رحیم جیل خان کو فائرنگ میں ملوث ڈاکوں کی فوری گرفتاری کی بھی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے پاک چین اقتصادی راہداری کی اپ گریڈیشن اور فیز 2 پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم ہاؤس سے جاری اعلامیے کے مطابق شہباز شریف نے بیجنگ کے تاریخی گریٹ ہال آف دی پیپل میں چینی صدر شی جن پنگ سے طویل اور تفصیلی ملاقات کی۔ چینی صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد دونوں رہنماؤں کی یہ پہلی ملاقات تھی جس میں وفاقی وزراء اور اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے چین میں پرتپاک استقبال پر صدر شی جن پنگ کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے 2015 میں صدر شی جن پنگ کے پاکستان کے تاریخی دورے کا حوالہ دیا اور پاک چین اقتصادی راہداری کو باضابطہ فعال کرنے کا تذکرہ بھی کیا، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے اعزاز میں چین کے وزیر اعظم نے پرتکلف ظہرانہ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ ظہرانے کے موقع پر پاکستانی ملی نغموں کی دھنوں نے پاک چین دوستی میں رنگ بھر دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آمد پر چینی فوج کے بینڈ نے پاکستانی ملی نغموں کی دھنیں بجائیں۔ دونوں وزرائے اعظم نے تالیاں بجا کر فنکاری کو داد دی۔ بانی PTI کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے ریاست مخالف پوسٹ کی تفتیش کا معاملہ۔ اڈیالہ جیل میں بانی PTI وکلا کی موجودگی میں شامل تفتیش ہوئے۔ بانی PTI کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے ریاست مخالف پوسٹ تفتیش کا معاملے پر جیل ذرائع نے بتایا کہ بانی PTI شامل تفتیش ہوئے۔ FIA کی ٹیم نے بانی PTI سے اڈیالہ جیل میں تفتیش کی۔ بانی PTI اپنے وکلا چودھری ظہیر عباس، انتظار پنجوتا کی موجودگی میں شامل تفتیش ہوئے۔ جیل ذرائع نے بتایا کہ FIA ٹیم بانی PTI کو ان کے ایکس اکاؤنٹ سے پوسٹ دکھا کر تفتیش کی اور بانی PTI نے اپنے وکلا کی موجودگی میں سوالوں کے جوابات دیے۔ بانی PTI نے کہا ہے مذاکرات کے لیے ان سے بات کریں گے جن کے پاس طاقت ہے۔ جیل میں بیٹھ کر ٹویٹر اکاؤنٹ استعمال نہیں کر سکتا لیکن اپنی ٹویٹ کو تسلیم کرتا ہوں۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ ہمارے سوشل میڈیا ٹیم کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، یہ ہمارے ہیروز ہیں۔ ہمارے سوشل میڈیا کے لوگوں نے سخت حالات میں کام کیا۔ نیب نے 2018 سے پہلے 295 ارب جبکہ ہمارے دور میں 480 ارب روپے اکٹھے کیے۔ نیب نے 1100 ارب روپے مزید جمع کرنے تھے لیکن اس وقت 1.5 کروڑ جمع ہوئے۔ حکومت نے اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے نیب قوانین میں ترمیم کی۔ FIA کو سائفر کیس میں مجھ سے معافی مانگنی چاہیے۔ کیسز بنائے والے محسن نقوی کے نیچے کام کر رہے ہیں۔ نیب ترمیم کیس میں بانی PTI کی ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے انہیں سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنے کا مشورہ دیا۔ کیا یہ بات چیت ہو گئی؟ جانتے ہیں اسلام آباد سے زاہدہ راؤ کی رپورٹ میں۔
سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کا مشورہ دیا کرتے تھے، جس کو کچھ سیاسی جماعتیں پسند نہیں کرتی تھی، اور موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی بانی پی ٹی آئی کو سیاسی ڈائلاگ کا مشورہ دے ڈالا۔ اس بارے میں اراکین پارلیمنٹ کیا کہتے ہیں، آئیے جانتے ہیں انہی کی زبانی۔ مذاکرات ان سے ہوتے ہیں جن کی کوئی حیثیت ہو، جو اگر آپ میری کوئی چیز چرا لیں اور پھر کوئی تیسرا بندہ کہے کہ جی اس کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے، یہ ایک اللیجیٹمیٹ حکومت ہے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز ایک ایماندار، ایک بڑا نام ہے، اور اس کی جو ججمنٹ جس طرح آپ کہہ رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں عدالت جو سپریم ہے، ان کے چیف جسٹس صاحب کے جو ریمارکس ہے، ہمیں اس کے لیے عزت اور احترام ہے۔ قیدی کو ایک چیف جسٹس نے مشورہ دیا ہے، اب وہ ان پہ، اور وہ قیدی جو ہے ایک پارٹی کا سربراہ ہے، تو ظاہر ہے اب ان کی اپنی دانست پہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن جو ٹریک ریکارڈ ہے اس سے مجھے نہیں لگتا کہ قاضی صاحب کا مشورہ مانیں گے۔ مشورہ تو ان کا اچھا ہے۔ پولیٹیکل جماعتیں ہمیشہ ڈائلاگس کرتی ہے، اور ڈائلاگس پر ہی پولیٹیکل جماعتیں جو ہے وہ بلیو کرتی ہے، لیکن ایک سال انہوں نے جو ہمارے ساتھ ظلم، بربریت، ہمارے پارٹی کے خلاف، ہمارے کارکنان کے خلاف، ہمارے لیڈر کے خلاف، ہمارے لیڈرشپ کے خلاف انہوں نے جو ظلم کی انتہا کی ہے، تو اس کے بعد ہی ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائے۔ اگر آپ کے پاس میجورٹی میں سیٹیں ہیں تو ہم پہلے یہی کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے، لیکن جب ہٹ دھرمی کی سیاست ہو، جب جو ہے وہ ریجڈنس کی جو سیاست ہو، تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر کسی بھی مسئلے کا حل نہیں نکلتا۔ حکومت میں شامل جماعتوں کے اراکین کا کہنا ہے کہ مشورہ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بہت اچھا ہے، لیکن اس پر کوئی عمل کرے تب نہ۔ دوسری جانب تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ بات چیت تبھی آگے بڑھے گی جب ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے گا۔ کیمرہ مین قمر شہزاد کے ساتھ زاہدہ راؤ، ABN نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔ وزیر اعظم کی سفارش پر صدر نے قومی اقتصادی کونسل کمیٹی تشکیل دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف قومی اقتصادی کونسل کے چیئرمین ہوں گے۔ چاروں وزرائے اعلیٰ قومی اقتصادی کونسل میں شامل ہیں۔ قومی اقتصادی کونسل کے ممبران میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب شامل ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال بھی NEC کا حصہ ہوں گے۔ پنجاب کی سینئر مریم اورنگزیب، جبکہ سندھ کے صوبائی وزیر برائے آبپاشی جام خان شورو بھی NEC کے ایک رکن مقرر کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ مزمل اسلم اور بلوچستان کے صوبائی وزیر منصوبہ بندی ظہور احمد بلیدی کو بھی NEC کے رکن مقرر کیا گیا ہے۔ اسلام آباد پولیس نے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان کے 3 بیٹے اور ایک بھتیجے سمیت 8 افراد کو گرفتار کر لیا۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کے 3 بیٹوں کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ مارگلہ پولیس نے سردار تنویر الیاس کے ایک بھتیجے اور 4 ڈرائیور بھی گرفتار کر لیے۔ کارروائی کے دوران پولیس نے 5 گاڑیاں بھی قبضے میں لے لیں، جن پر پولیس لائٹیں لگی ہوئی تھیں۔ اب بات کریں گے عید الاضحیٰ کی۔ ذی الحج کا چاند نظر آ گیا۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ 17 جون بروز پیر کو ہوگی۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے ذی الحج کا چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا ہے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں۔ پشاور، کوہاٹ، کرک، اٹک اور دیگر علاقوں سے شہادتیں موصول ہوئی ہیں۔ پاکستان کے مختلف مقامات سے ماہ ذو الحجہ کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں۔ یکم ذو الحجہ 1445 ہجری 8 جون 2024 بروز ہفتے کو ہوگی، اور عید الاضحیٰ 17 جون 2024 بروز پیر کو ہوگی۔ پرنس رحیم آغا خان کو نشان پاکستان سے نوازا گیا۔ صدر مملکت نے نشان پاکستان پیش کیا۔ ایوان صدر اسلام آباد میں پرنس رحیم آغا خان کو نشان پاکستان کا اعزاز عطا کرنے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں سینکڑوں اعلیٰ شخصیات نے بھی شرکت کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پرنس رحیم آغا خان کو نشان پاکستان پیش کیا۔ پرنس رحیم آغا خان کو نمایاں خدمات کے اعتراف میں اعزاز سے نوازا گیا۔ رخ کریں گے سیاسی منظرنامے کا۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا ہے امن و امان کی ذمہ داری جن پر ہے وہ قائم کرنے میں ناکام ہوئے۔
کراچی کے شہریوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. ہم سندھ کے شہریوں کی بہتری کی بات کر رہے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں تو ہماری زبان بندی کی جاتی ہے. یہ لوگ اسمبلی میں شہر کے لوگوں کی بات نہیں کرنے دیتے. اسٹریٹ کرائم کے معاملے پر ہم سندھ حکومت کو یاد دہانی کراتے رہیں گے. شہر میں ماؤں کے لال چھین لیے جا رہے ہیں. کیا کراچی کا شہر انوکھا شہر آپ کے علم مینجمنٹ کی وجہ سے نہیں ہو گیا کہ یہاں پہ صرف مالی املاک نہیں چھینی جا رہی ہیں, قیمتی اشیاء نہیں چھینی جا رہی ہیں؟ ایوان میں اس مسئلے پر بات کر لی جائے. ہمارے سوالات موجود تھے, ہم نے اس کو بھی کہا کہ نہیں جی ہم سوالات بھی چھوڑ دیتے ہیں. حکمران کی جانب سے داد رسی نہیں ہو رہی ہے ان لوگوں کی. آئی جی آفس گئے, ان سے بریفنگ لی, اور مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف اتنا سا تھا کہ اس مسئلے کو ہم انسانی مسئلہ سمجھتے ہیں. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا ہے ایم کیو ایم کی جانب سے کوشش کی گئی کہ سیاست کو چمکایا جائے. ایم کیو ایم چاہتی ہے لا اینڈ آرڈر کے مسئلے پر سیاست کی جائے. کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں. ایم کیو ایم کی سیاست اور مینڈیٹ کسی سے چھپا ہوا نہیں. انہوں نے کہا سب کو پتہ ہے کراچی میں بوری بند لاشیں کون دیتا تھا. ایم کیو ایم جان بوجھ کر امن و امان کا ماحول خراب کر رہی ہے. ایم کیو ایم والے پہلے شعلہ بیانی کرتے ہیں, اس کے بعد معذرت کرتے ہیں. ایم کیو ایم کی طرف سے یہ کوشش کی گئی کہ کوئی ایسا ایشو بنایا جائے جس سے وہ اپنی سیاست چمکا سکیں. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, ٹارگٹ کلنگ کی انہوں نے خیر بات کی, لیکن جو بھی اسٹریٹ کرائم میں جو بھی افسوسناک واقعے ہو رہے ہیں ڈیفینیٹلی اس کا احساس بھی ہے, اور حکومت کوشش بھی کر رہی ہے کہ اسٹریٹ کرائم ختم ہو. ایم کیو ایم کا مینڈیٹ بھی سب کے سامنے ہے, کسی سے چھپا ہوا نہیں, اور ایم کیو ایم کی سیاست بھی سب کے سامنے ہے, کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. پتہ ہے یس جو ٹارگٹ کلنگ ہے وہ کراچی میں کون کرتا تھا, کسی سے چھپی ہوئی نہیں. سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا ہے کہ بانی تحریک انصاف حقیقت تھا اور حقیقت رہے گا. قومی اسمبلی سے خطاب میں صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ موجودہ آرمی چیف پر پہلا حق میرا ہے. فوج ہمارا فخر ہے. آپ موجودہ روش کے ساتھ مذاکرات کی بات نہیں کر سکتے, آپ کو جھکنا ہوگا. ان کی جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں وہ تو کہتی تھیں کہ سائفر ہے ہی نہیں, سائفر ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے, سائفر ایک ڈرامہ ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سائفر کی حقیقت بے نقاب ہو چکی ہے, اور پھر بنارسی ٹھگ اس ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. چینی آئی پی پیز کو ادائیگیاں پاکستان کے گلے کا پھندا بن گئیں. آئی ایم ایف اور چینی بینکوں سے نئے قرض میں چینی آئی پی پیز کی ادائیگیاں بڑی رکاوٹ. پاکستان نے چینی بجلی گھروں کو تقریباً 550 ارب روپے ادا کرنے ہیں. آئی ایم ایف نے نئے قرض پروگرام سے چینی آئی پی پیز کو ادائیگیاں نہ کرنے کی ضمانت مانگ لی. ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا ہے کہ چینی آئی پی پیز کے ساتھ ادائیگیوں کے معاملات طے کیے جائیں. آئی ایم ایف کا چینی آئی پی پیز کی ادائیگیاں 5 سال کے لیے ری شیڈول کرنے کا بھی مطالبہ. چینی بینکوں کا بھی آئی پی پیز کو ادائیگیاں کرنے تک نئے قرض پر بات کرنے سے انکار. چینی بینکس کا کہنا ہے آئی پی پیز کو ادائیگیوں کا شیڈول طے ہونے تک نئے قرض پروگرام پر بات نہیں ہوگی. ذرائع کے مطابق چینی آئی پی پیز واجبات کی ادائیگی تک مذاکرات پر ہی تیار نہیں. پاکستانی حکومت چینی کمپنیوں کو پاور ٹیرف میں کمی پر بھی قائل نہ کر سکی. کمرشل بینک چائنا اور انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک سے $60 کروڑ قرض کے لیے سخت شرائط میں نرمی پر بات چیت جاری ہے. دونوں چینی بینک 8% تک شرح سود مقرر کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. قرض کے لیے جولائی 2023 سے مذاکرات جاری ہیں. چائنیز بینکوں کی جانب سے نئے قرض کے لیے چائنیز آئی پی پیز کو ادائیگیاں کرنے کا شیڈول دینے کا بھی مطالبہ کر دیا. شہر قائد کے بجلی صارفین کے لیے بری خبر. کراچی کے شہریوں کے لیے بجلی ₹9.98 فی یونٹ مہنگی کر دی گئی. نیپرا نے الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. بجلی 9 ماہ کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی ہے. کہ الیکٹرک صارفین سے جون تا ستمبر اضافی وصولیاں کی جائیں گی. کہ الیکٹرک صارفین کو جون میں ₹2.67 فی یونٹ اضافہ دینا ہوں گے. جولائی میں ₹3.10 فی یونٹ اضافی ادائیگیاں کرنا ہوں گی. کہ الیکٹرک صارفین کو اگست میں ₹3.22 فی یونٹ اضافی دینا ہوں گے. ستمبر میں 99 پیسے فی یونٹ اضافی ادا کرنا ہوں گے. اضافے کا اطلاق کہ الیکٹرک کے لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا. کہ الیکٹرک نے اکتوبر 2023 تا مارچ 2024 کے لیے درخواست دی تھی. گلگت بلتستان کی زراعت کے لیے بڑی خوشخبری. پاکستان نے چین تک چیری کی برآمد شروع کر دی. پاکستان سے چیری کی پہلی کھیپ چین پہنچ گئی. چیری کی دوسری کھیپ اگلے ہفتے چین روانہ کی جائے گی. چیری سے لدا الدین NLC کا ریفر کنٹینر گلگت بلتستان سے روانہ ہوا جس میں 6 میٹرک ٹن چیری لوڈ کی گئی تھی. کنٹینر خنجراب کے راستے چین کے شہر
تاشکر گن پہنچ گیا۔ LNC کا کنٹینر گلگت بلتستان سے صرف 3 دن میں چین پہنچا۔ NLC ریفر کنٹینر نے دوران ترسیل چیری کی تازگی کو برقرار رکھا۔ بین الاقوامی معیار کو برقرار رکھنے کے لیے چیری کے گلگت بلتستان میں خصوصی پلانٹ پر ٹریٹمنٹ کی گئی۔ NLC ریفر سروس کی مدد سے پھلوں اور زرعی اجناس کی علاقائی منڈیوں تک ترسیل سے قیمتی زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔ نان فائلرز کی موبائل سمز بلاک کرنے کے حوالے سے اقدامات کا معاملہ۔ نان فائلرز کی سمز بلاک اقدامات کے مثبت نتائج کا سلسلہ۔ انکم ٹیکس گوشوارے داخل کرانے پر 18,902 افراد کی سمز بحال کر دی گئیں۔ ذرائع کے مطابق ٹیکس قوانین پر عمل درآمد کے بعد صارفین کی موبائل سمز بحال کی گئیں۔ اب تک 1,05,000 نان فائلرز کی موبائل سمز مرحلہ وار بلاک کی گئیں۔ روزانہ کی بنیاد پر 5,000 افراد کا ڈیٹا ٹیلی کام آپریٹرز کو بھیجا جا رہا ہے۔ ابتدائی فہرست میں 5,06,671 بڑے نان فائلرز کی نشاندہی کی گئی تھی۔ انکم ٹیکس جنرل آرڈر کے تحت موبائل سمز بلاک کی جا رہی ہیں۔ توشہ خانہ گاڑیوں کا ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کی درخواست۔ نواز شریف کی بریت کی درخواست پر سماعت بغیر کارروائی ملتوی۔ احتساب عدالت کے جج محمد علی وڑائش کے پاس کورٹ 3 کا چارج تحال نہ ہونے کے باعث سماعت ملتوی کی گئی۔ نواز شریف کے پلیڈر رانا محمد عرفان عدالت میں پیش ہوئے۔ نواز شریف کی بریت کی درخواست پر سماعت مرکزی ریفرنس کی سماعت کے ساتھ 26 جون کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن میں الیکشن ٹریبیونل کی تبدیلی سے متعلق درخواستوں پر سماعت۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ شعیب شاہین، عامر مغل اور علی بخاری کے وکلاء نے نون لیگ رہنماؤں کی درخواست سے مسترد کرنے کی استدعا کی۔ فیصل چودھری نے کہا کہ الیکشن کے پاس ٹریبیونل تبدیلی یا نظر ثانی کا اختیار نہیں۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن کی الیکشن ٹریبیونل تبدیلی درخواست کی سماعت کی۔ شعیب شاہین نے موقف اپنایا کہ درخواست گزاروں کے دلائل غیر متعلقہ ہیں۔ الیکشن ٹریبیونل نے لیگی MNAs کو فیور دی۔ تعصب ثابت کرنے کے لیے جائز وجوہات بتانا ضروری ہیں۔ مفروضوں پر کیس ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا۔ عامر مغل کے وکیل فیصل چودھری نے شعیب شاہین کے دلائل کو اپناتے ہوئے موقف اپنایا کہ الیکشن کمیشن کے پاس ٹریبیونل تبدیلی یا نظر ثانی کا اختیار نہیں۔ الیکشن کمیشن کے پوچھنے پر فیصل چودھری نے کہا کہ اگر کیس کسی دوسرے صوبائی ٹریبیونل کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ الیکشن کمیشن کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ انتخابات میں آروز نے الیکشن کمیشن کے اقدامات کو برباد کر دیا۔ فیصل چودھری کے دلائل مکمل ہونے پر کمیشن نے فیصلہ محفوظ کیا۔ سپریم کورٹ میں قاسم سوری کی ڈی سیٹ کرنے کے خلاف اپیل کی سماعت پر قاسم سوری طلبی کے باوجود ایک مرتبہ پھر پیش نہ ہوئے۔ سپریم کورٹ نے قاسم سوری کی طلبی کے اشتہار جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ طلبی کا نوٹس قاسم سوری کے گھر کے باہر بھی چسپاں کرنے کا حکم۔ عدالتی ریکارڈ کے مطابق قاسم سوری کے بھائی بلال نے نوٹس وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ قاسم سوری جان بوجھ کر سپریم کورٹ میں پیش نہیں ہو رہے۔ سابق ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے نوٹس وصولی سے اجتناب بدقسمتی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا قاسم سوری کے وکیل نعیم بخاری سے مکالمہ، کہا آپ کے موکل میڈیا اور سوشل میڈیا پر بہت متحرک ہیں۔ نعیم بخاری نے عدالت کو بتایا کہ میرا قاسم سوری سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ عدالت نے سماعت آئندہ ماہ تک ملتوی کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ میں فواد چودھری کی مقدمات کی غلط تفصیلات فراہم کرنے پر توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے فریقین کے وکلاء سے حتمی دلائل طلب کر لیے۔ جسٹس شہرام سرور نے توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کی۔ محمد سلیم چغتائی اسسٹنٹ انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب لیگل پنجاب اور محمد اظہر اکرم DIG انویسٹیگیشن مانیٹرنگ برانچ پنجاب کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ مئی 2023 میں پولیس اینٹی کرپشن FIA سے مقدمات کی تفصیلات طلب کی تھی۔ عدالت نے تمام مقدمات کی تفصیلات طلب کی تھی۔ صرف 11 مقدمات کی تفصیلات فراہم کی گئیں۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت مقدمات کی غلط رپورٹ پیش کرنے پر توہین عدالت کی کارروائی کرے۔ پولیس کی جانب سے عدالت میں رپورٹ جمع کروا دی گئی۔ 8 پولیس اہلکاروں کے خلاف غلط رپورٹ دینے پر کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ تمام 8 اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کر کے سزا دے دی گئی ہے۔ عدالت نے سماعت 14 جون تک ملتوی کر دی۔ شاعر احمد فرحات کی بازیابی اور اغوا کے ذمہ داران کا تعین کرنے کی درخواست پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے احمد فرحات کی بازیابی پٹیشن نمٹا دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اخترکیانی نے عروج زینب کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے ایمان مزاری ایڈوکیٹ اور سینئر صحافی حامد میر بطور عدالتی معاون عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس محسن اخترکیانی نے ریمارکس دیے، اگر آپ کو ضرورت محسوس کریں تو دوبارہ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں، مجھے اپنے احکامات پر عمل درآمد کرانا آتا ہے۔
پولی کلینک کے شعبہ دندان میں ٹرینی ڈاکٹر کو ہراساں کیے جانے کا معاملہ 5 رکنی کمیٹی بھی ڈینٹل شعبہ کے سربراہ کے سامنے بے بس۔ ڈینٹل شعبہ کے سربراہ ریحان خالد نے ماتحت ڈاکٹر سے شکایت کنندہ کے خلاف درخواستیں لکھوا لیں۔ پرفارمنس رپورٹ پر دستخط کا خوف تمام ماتحت ڈاکٹرز نے ٹرینی ڈاکٹر کے خلاف لکھ دیا۔ ٹرینی ڈاکٹر شعبہ دندان کے سربراہ ریحان خالد کے خلاف ہراساں کرنے کی درخواست دی۔ دوران ڈیوٹی ہراساں کرنے اور بحیثیت سپروائزر پاس نہ کرنے کی دھمکیاں بھی دیں۔ خاتون ڈاکٹر نے سپروائزر ڈاکٹر ریحان خالد کے خلاف پولی کلینک انتظامیہ کو درخواست دی۔ انتظامیہ کی بنائی 5 رکنی کمیٹی کے سامنے شکایت کنندہ ہی کے خلاف درخواستیں آ گئیں۔ ذرائع کا کہنا ہے تمام درخواستیں زبردستی لکھوائی گئی ہیں۔ کراچی کے علاقے پرفیوم چوک پر علاقہ مکینوں کا پانی کی عدم دستیابی کے خلاف احتجاج، مظاہرین کی جانب سے شدید نعرے بازی، سڑک آمد و رفت کے لیے بند کر دی گئی۔ کورنگی کے علاقے سنگر چرنگی کے قریب شہریوں نے ہائیڈرنٹس کے نکل کر سڑک پر آنے والے تمام ٹینکرز کے وال کھول دیے۔ شہریوں نے وال کھول کر سڑک پر ہی نہانا شروع کر دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ پانی کی عدم دستیابی روز کا معمول بن چکی ہے۔ کورنگی سنگر چرنگی پر احتجاج کے باعث ٹریفک کی آمد و رفت معطل ہو گئی۔ اسلام آباد میں ڈینگی کا پھیلاؤ تیز ہو گیا۔ اسلام آباد کے 250 مقامات پر ایک ہفتے کے دوران ڈینگی لاروہ رپورٹ ہوئے۔ ڈی سی اسلام آباد عرفان نواز میمن کی زیر صدارت اجلاس میں ڈینگی کے خاتمے کے لیے حوالے سے مختلف اقدامات اور مہم کا جائزہ لیا گیا۔ حکام نے ڈی سی اسلام آباد کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ شہر میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ڈینگی کا کوئی بھی مریض رپورٹ نہیں ہوا۔ ڈی سی اسلام آباد نے کہا شہریوں کے تعاون کے بغیر ڈینگی پر قابو پانا ممکن نہیں۔ شہری اپنے گھروں اور ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں۔ جامعہ سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی میں میڈیا ڈپارٹمنٹ کی جانب سے چائلڈ ود انکلوسیو نیڈ پرسیپشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں فیصل ایدھی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی میں معذور بچوں کی آگاہی پر سیمینار، میڈیا ڈپارٹمنٹ فائنل ایئر کے طلباء نے حصہ لیا۔ طالبات کی جانب سے اشتہارات اور پریزنٹیشن پیش کی گئیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی فیصل ایدھی اور دارالسکون کے سی ای او مسٹر سوویو نے خطاب میں کہا کہ خوبصورت بچوں کے درد کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی جنہیں ان کے گھر والے اور معاشرہ قبول نہیں کرتا۔ اسپیشلی جو انکلوژن کو ہائی لائٹ کرنا ہے، دے آر ٹرائنگ ٹو انکلوژن، جو انکلوسیوٹی اور امپاورمنٹ آج کل جو ایک بز ورڈ ہے، تو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے انہوں نے بہت ان کے ایفرٹس ہیں اور دے ڈیزرو آل دا پریز۔ بعض اوقات اتنی بڑی غلطیاں کرتے ہیں کہ ہم ان کو ہنر دینے کی بجائے ان کو ہم عادی کر دیتے ہیں کہ وہ ڈیپینڈنٹ رہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تقریب میں دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے خصوصی افراد نے بطور مہمان شرکت کی اور اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا، جبکہ وائس چانسلر مجیب الدین صحرائی میمن نے میڈیا ڈپارٹمنٹ کو جامعہ کی پہچان قرار دیا۔ فیصل ایدھی نے اس طرح کے پروگرامز کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے طالبات کی کوششوں کو سراہا۔ کیمرہ مین عارف رضا کے ساتھ بلال علی، ABN نیوز کراچی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔